ویلکم بیک بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ بلوچستان میں آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت فتنہ الہندوستان کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں۔ رائے کے مطابق پنجکور کے علاقے کلی سوران میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 5 دہشت گرد ہلاک، متعدد زخمی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ہلاک دہشت گرد موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر بڑی دہشت گردی کی کارروائی کا منصوبہ کر رہے تھے۔ کارروائی کے دوران جدید ٹیکنالوجی ہتھیاروں کی مدد سے نشانہ بنایا گیا۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود برآمد۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ہلاک دہشت گرد مقامی افراد کی لوٹ مار، بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ، خودکش حملوں کی منصوبہ بندی میں ملوث ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان سے دہشت گردی کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے، جس میں سیاسی اور سفارتی حل تلاش کرنے کی کوششوں پر بات چیت کی گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بدھ کو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ اس ٹیلی فونک رابطے میں ایرانی وزیر خارجہ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے سیاسی اور سفارتی حل تلاش کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دونوں نے سفارتی رجحانات پر بھی آراء کا تبادلہ کیا اور علاقائی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال کے مختلف زاویوں پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ دو طرفہ مشاورت اور تعاون بڑھانے کے طریقوں پر بھی گفتگو ہوئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے حالیہ سفارتی عمل اور سیاسی اور سفارتی حل کو آگے بڑھانے کے لیے جاری کوششوں اور باہمی مشاورت اور تعاون کو مزید مستحکم کرنے پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید نشان حیدر کی 55ویں یوم شہادت آج عقیدت اور احترام سے منائی جا رہی ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر صدیق اور راشد منہاس کو خراج تحسین۔ راشد منہاس نے وطن کی خود مختاری اور وقار کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ راشد منہاس کی بے مثال قربانی اور قوم اور مسلح افواج کے لیے مشعل راہ ہے۔ پاکستانی قوم اور مسلح افواج کی جانب سے راشد منہاس کو سلام عقیدت اور شہید کی لازوال قربانی قوم میں خود مختاری اور دفاع وطن کے عزم کی علامت ہے۔ قوم مسلح افواج پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کے عزم کا اعادہ کرتی ہے، قربانی اور فرض شناسی کا درس بھی دیتی ہے۔ دوسری طرف صدر مملکت آصف علی زرداری نے پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید نشان حیدر کی 55ویں برسی کے موقع پر مادر وطن کے لیے ان کی بے مثال قربانیوں کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ ایوان صدر کے پریس ونگ سے جاری بیان میں صدر مملکت نے کہا کہ پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید نے کم عمری میں وطن کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے جرت، فرض شناسی اور حب الوطنی کی ایسی مثال قائم کی جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ صدر مملکت نے کہا، پاکستان کے سب سے کم عمر نشان حیدر راشد منہاس کی عظیم قربانی ہماری قومی تاریخ کا ایک روشن باغ جو آنے والی نسلوں کو جرت، عزم اور وطن سے وفاداری کا پیغام دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قوم اپنے اس عظیم سپوت، دیگر شہداء اور ان کے اہل خانہ کی قربانیوں کو ہمیشہ قدر و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نشان حیدر پانے والے پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید کو خراج عقیدت۔ انہوں نے کہا کہ پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید نے دفاع وطن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ راشد منہاس شہید کا جذبہ حب الوطنی پوری قوم کے لیے قابل تقلید ہے۔ راشد منہاس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وطن کی حرمت کا دفاع کیا، فرض شناسی، حب الوطنی کی عظیم مثال قائم کی۔ راشد منہاس آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں۔ پاکستان کے بہادر بیٹے دفاع وطن کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ راشد منہاس شہید کی وطن سے محبت کی لازوال قربانی کو قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف تباہ کن معاشی پابندیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف معاشی جنگ چھیڑتے ہوئے دنیا کو خبردار کیا ہے کہ وہ تیل کی اسمگلنگ سمیت ایران سے ہر قسم کا معاشی تعلق توڑ لے، ورنہ بڑے اقتصادی نتائج بھگتنا ہوں گے۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری بیان میں کہا ہے کہ ایران کے خلاف کسی بھی ملک کے خلاف اب تک کی جانے والی سب سے زیادہ تباہ کن معاشی کارروائی کا اعلان کر رہا ہوں۔ اپنے بیان میں کہا کہ اتحادی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور ایران کو تنہا اور شکست سے دوچار کریں۔ کوئی بھی ملک جو اپنے مالیاتی اداروں، بزنسز، ہوائی اڈوں اور حکومتی اداروں کو اجازت دے گا کہ وہ ایران کے خلاف لائف لائن کا کردار ادا کرے، اسے شدید معاشی نتائج بھگتنا ہوں گے۔ تیل کی اسمگلنگ، کیش منتقلی، تبادلے اور شپ رجسٹریز فرنٹ کمپنیوں کو فوری روکنا ہوں گی۔ برطانیہ نے اسرائیل کی جانب سے نئے متنازع یہودی آبادکاری منصوبے کے لیے ٹینڈر جاری کرنے کی مذمت کرتے ہوئے اسرائیلی ناظم الامور کو طلب کر کے احتجاج کیا۔
برطانیہ نے اسرائیل کی جانب سے نئے متنازع یہود آبادکاری منصوبے کے ٹینڈر جاری کرنے کی مذمت کی۔ برطانوی وزیر خارجہ نے اس اقدام پر برطانیہ کے ناظم الامور کو طلب کیا۔ وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو E1 منصوبہ فوری روکنے، ٹینڈر واپس لینے اور تمام آبادکاری کی توسیع بند کرنی چاہیے۔ دوسری جانب آسٹریلیا نے اسرائیلی سفیر کو طلب کر کے احتجاج کیا۔ یہ اقدام غزہ میں 2024 کے فضائی حملے میں آسٹریلوی امدادی کارکن کی ہلاکت کے بعد فوجداری کارروائی شروع نہ کرنے کے فیصلے پر کیا گیا۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف اور گرد و نواح میں روسی میزائل حملوں کے نتیجے میں کم از کم 5 افراد ہلاک اور 23 زخمی ہو گئے۔ یوکرینی حکام کے مطابق روسی میزائل حملوں کا سلسلہ رات گئے جاری رہا، جس میں رہائشی عمارتوں اور گوداموں کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں کے بعد متعدد مقامات پر آگ بھڑک اٹھی، جبکہ گاڑیاں بھی متاثر ہوئیں۔ یوکرین کی اسٹیٹ ایمرجنسی سروس کے مطابق ایک طبی مرکز کی عمارت میں بھی آگ لگ گئی، جبکہ تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے دبے افراد کی تلاش اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ریسکیو اہلکاروں نے ملبے سے کم از کم ایک شخص کو زندہ نکال لیا، جبکہ مزید افراد کی تلاش بھی جاری ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی دعوت پر ملائیشیا کے وزیر داخلہ سیف الدین بن اسماعیل 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر ملائیشیا کے وزیر داخلہ کا استقبال کیا۔ دورے پاکستان کے دوران ملائیشیا کے وزیر داخلہ پاکستانی قیادت سے ہم ملاقات کریں گے، جن میں 2 طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ اس موقع پر چیف کمشنر اسلام آباد IG اسلام آباد پولیس بھی موجود۔ ادھر مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں مخصوص نشستوں کے لیے نامزدگیوں کی منظوری دے دی۔ لیگی ترجمان مریم اورنگزیب نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا، نواز شریف نے پارٹی کے پارلیمانی بورڈ کی سفارشات کی روشنی میں اپنے دستخطوں سے پارٹی ٹکٹ جاری کر دیا ہے۔ خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے مریم زمانی، مریم ادریس، سہرش قمر اور رفعت عابد امیدوار ہوں گی۔ اوورسیز پاکستانیوں کی نشست کے لیے عبد الرحمان اور ٹیکنوکریٹ کی نشست کے لیے افتخار گیلانی کو ٹکٹ دیا گیا، جبکہ علماء مشائخ کی نشست کے لیے پیر مظہر سعید امیدوار ہوں گے اور نواز شریف کی منظوری سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے پشاور دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 12 ربیع الاول کے بعد پورا ملک بند کیا جائے گا۔ 12 ربیع الاول ایک ہفتے بعد پورے ملک میں پہیا جام ہڑتال کریں گے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس پنجاب کے باہر دھرنا تحریک کا بیس کیمپ بنے گا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا، ملک گیر ہڑتال کے بعد اسلام آباد کا رخ کریں گے، ایک طرف سے نہیں آئیں گے، ہر طرف سے آئیں گے۔ حکمرانوں نے لیوی ختم نہ کی تو پورے ملک کو اسلام آباد آنے کی کال دیں گے، اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ مان لو، پھر حالات تمہارے ہاتھ میں نہیں رہیں گے۔ آج تو ڈیزل کی قیمت میں 30 روپے کمی کا اندیا دیا، پیٹرولیم لیوی عوام کی جیبوں پر ڈاگا ہے، لیوی پر 80 روپے لیٹر واپس لینا پڑے گا۔ ملک کے ہر شہر میں احتجاج اور دھرنے کا سلسلہ ہے، ملک بھر میں 710 دھرنے دیے گئے، دھرنوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ 200 ارب روپے زیادہ جمع کر کے خوشیاں مناتے ہیں۔ روزانہ بم گرانے کا مسئلہ 32 روپے سے حل نہیں ہوگا، جو بجلی بنتی نہیں اس کے پیسے بھی وصول کیے گئے۔ لوٹ مار کا نظام مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ جرائم کے حوالے سے خبر دیں گے۔ ANF کا ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 7 کارروائیوں میں 12 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ کارروائیوں کے دوران کروڑوں روپے مالیت کی بھاری مقدار میں منشیات برآمد ہوئی۔ ANF کے مطابق ملک کے مختلف شہروں میں کارروائیوں کے دوران مجموعی طور پر 91.562 کلو گرام منشیات برآمد کی گئی، جن کی مالیت 1 کروڑ 42 لاکھ روپے سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر جدہ جانے والے مسافر کے بیگ سے 362 گرام آئس برآمد ہوئی، جبکہ پشین کے علاقے خان وزی نے قریب ٹرک سے 72 کلو گرام چرس پکڑی گئی۔ پشاور یونیورسٹی روڈ پر گاڑی سے 10.8 کلو گرام افیون، لاہور راوی ٹول پلازا کے قریب گاڑی سے 5.4 کلو گرام ہیروئن برآمد کی گئی۔ جام شورو ٹول پلازا کے قریب گاڑی سے 1.3 کلو گرام آئس، اسلام آباد ٹول پلازا سے 1.2 کلو گرام چرس، جبکہ سکھر ایئرپورٹ روڈ سے 500 گرام چرس برآمد ہوئی۔ ANF کے مطابق تمام گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ 1997 کے تحت مقدمات درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ پیٹرولیم ڈویژن نے 20 اگست کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق 20 اگست کے لیے ڈیزل 32 روپے 63 پیسے فی لیٹر سستا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 97 پیسے فی لیٹر اضافہ، ڈیزل کی فی لیٹر نئی قیمت 363 روپے 6 پیسے مقرر، پیٹرول کی نئی قیمت 337 روپے 51 پیسے فی لیٹر مقرر۔ اوگرا کے مطابق ڈیزل پر لیوی 1 روپے 72 پیسے فی لیٹر بڑھا دی گئی، ڈیزل پر لیوی 80 روپے فی لیٹر کر دی گئی، پیٹرول پر 80 روپے فی لیٹر لیوی برقرار ہے، مٹی کے تیل پر بھی لیوی 20 روپے 36 پیسے فی لیٹر برقرار۔
امریکہ میں قیام کے بعد برطانیہ کے شہزادہ ہیری نے اہلیہ میگن مارکل اور بچوں سمیت وطن واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ شہزادہ ہیری نے اپنے والد بادشاہ چارلز کو برطانیہ واپس آنے کے منصوبے سے آگاہ کیا۔ دونوں بچے آرچی اور للی بیٹ بھی ستمبر سے برطانیہ کے اسکول میں تعلیم حاصل کریں گے۔ برطانیہ واپسی کے باوجود ہیری اور میگن شاہی درجے میں کوئی تبدیلی نہیں متوقع۔ دونوں سرکاری شاہی فرائض انجام نہیں دیں گے۔ شہزادہ ہیری کسی جگہ کو رہائش کے لیے اختیار کریں گے۔ بلوچستان کی پہلی خاتون کرکٹ کوچ خیر النساء نے روایتی اور ثقافتی رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے صوبے کی بیٹیوں کو کرکٹ کے میدان میں آگے لانے کا بیڑا اٹھا لیا ہے۔ خیر النساء خواتین کرکٹ کو فروغ دینے اور باصلاحیت کھلاڑیوں کو قومی اور عالمی سطح تک پہنچانے کے لیے سرگرم ہیں۔ خیر النساء بلوچ کا کہنا ہے بلوچستان کی پہلی خاتون کرکٹ کوچ ہونے پر انہیں فخر ہے۔ بلوچستان کی بیٹیوں میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، صرف مواقع فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا مقصد باصلاحیت کھلاڑیوں کو قومی اور عالمی کرکٹ کے میدان تک پہنچانا ہے۔ خاتون کوچ کے مطابق اگر ان کی تربیت سے اکیڈمی کی کوئی کھلاڑی قومی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کرے تو یہ ان کی سب سے بڑی کامیابی ہو۔ انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان جاری لیڈز ٹیسٹ میں انوکھا واقعہ پیش آیا جہاں گیند کو درمیان سے کاٹ کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ لیڈز ٹیسٹ کی پہلی اننگ میں پاکستان کو 171 رنز پر آؤٹ کرنے کے بعد انگلینڈ ٹیم نے گیند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ٹیسٹ میچ کی اننگ کے بعد گیند کے 2 ٹکڑے کرنے کی انوکھی مثال دراصل پاکستان کے خلاف پہلی اننگ میں انگلینڈ کے فاسٹ بولر اور شاندار بولنگ کرتے ہوئے 5 وکٹیں حاصل کی۔ ایک اننگ میں 2 بولرز کا 5 وکٹیں لینا کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ عام طور پر ہر اننگ میں 5 یا اس سے زیادہ وکٹیں لینے والا بولر ہی میچ کی گیند کو یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھتا ہے۔ تاہم پاکستان کی اننگ کے بعد جوش ٹرنگ نے رابنسن کو گیند کے 2 ٹکڑے کرنے کا ایک منفرد آئیڈیا دیا۔ شدید بارش کے باعث صوابی کے مختلف علاقوں میں طغیانی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں متعدد گھروں میں پانی داخل ہو گیا۔ ریسکیو 1122 کے مطابق مردان روڈ پر منصبدار میں طغیانی کے باعث کئی گھروں میں پانی داخل ہوا، جبکہ جہانگیر روڈ اور امبار کے مقامات پر سیلابی ریلیں اور کئی فٹ پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی آمد و رفت معطل ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 صوابی کی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئی اور امدادی کارروائیاں شروع کر دی۔ ریسکیو اہلکاروں نے خواتین سمیت متعدد افراد کو بحفاظت گھروں سے نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ ریسکیو 1122 کے مطابق بارش اور طغیانی کے پیش نظر تمام متعلقہ ٹیموں کو ہائی الرٹ رکھا گیا، جبکہ صورتحال کی مسلسل نگرانی جاری ہے۔ کراچی میں آج موسم ابر آلود رہے گا، سمندری ہوائیں بھی چل رہی ہیں جبکہ نمی کے باعث ہبس محسوس کیا جائے گا۔ درجہ حرارت 31 ڈگری تک رہنے کا امکان، تاہم بارش کے امکان محدود ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز میں بادل چھا سکتے ہیں جبکہ ہلکی بوندا باندی کا امکان برقرار ہے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں سحر خان کی اس رپورٹ۔ کراچی میں آج موسم نے ایک بار پھر کروٹ لے لی ہے۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں، سمندری ہوائیں چل رہی ہیں جبکہ نمی کے باعث موسم میں ہلکی ہبس بھی محسوس کی جا رہی ہے۔ آج 20 اگست کو کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تقریباً 31 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی پیشگوئی ہے جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری کے آس پاس رہ سکتا ہے۔ موسم ابر آلود رہنے کے باوجود بارش کے امکانات فی الحال کم ہیں، تاہم تیز ہواؤں کے باعث گرمی کی شدت میں کچھ کمی محسوس ہو سکتی ہے۔ کراچی کے موسم میں سمندری ہواؤں کا کردار انتہائی اہم ہے۔ بحیرہ عرب سے آنے والی ہوائیں شہر کے درجہ حرارت کو کسی حد تک معتدل رکھتی ہیں، لیکن یہی نمی جب بڑھتی ہے تو کراچی والوں کو گرمی سے زیادہ ہبس پریشان کرتی ہے۔ موسم کی موجودہ صورتحال کے مطابق آئندہ چند روز بھی کراچی میں بادلوں کا سلسلہ برقرار رہنے کی توقع ہے جبکہ درجہ حرارت 31 سے 32 ڈگری کے درمیان رہ سکتا ہے۔ یعنی کراچی والوں کے لیے فی الحال موسم کا فارمولا یہی ہے، بادل موجود ہیں، سمندری ہوائیں تیز ہیں مگر بارش کے امکانات محدود۔ کراچی کا موسم کب اچانک رنگ بدلے گا کچھ کہا نہیں جا سکتا، اسی لیے بدلتے موسم کے ساتھ تازہ موسمی اپڈیٹ سے باخبر رہنا بھی ضروری ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سحر خان، NTN نیوز، کراچی۔ مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔